نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفضل پیر و مرشد میں اپنے پیر کامل کا کلام تلاوت الوجود کی شرح لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ تلاوت الوجود کلام جو طریقت کی تعلیمات پر مبنی ہے، جس میں کئی اسرار، کئی رمز پوشیدہ ہے۔ یہ کلام کی تفسیر میں انسان کی تفسیر پوشیدہ ہے، کیونکہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کا نچوڑ ہی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے۔ تو کلام کا پہلا بند کچھ اس طرح ہے۔ سرکار میرے پیر کامل حضرت معروف پیر مد ظلہ العالی لکھتے ہیں: 9 دروازے بند کر کے من کا رول، خود کی منزل پانا ہے تو من کی آنکھیں کھول۔ تو پیر کامل مرید کو تلاوت الوجود کی تعلیمات سے لازوال کرتا ہے اور کچھ عرفانی نکات دے کر اس کو اپنے وجود میں غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت، اس کی نشانیاں آفاق میں تب ہی نظر آ سکتی ہے جب وہ اس کا نظارہ انفاس میں کرے گا، یعنی اپنے وجود میں کرے گا۔ تو اس شعر میں 9 دروازوں سے آخر کیا مراد ہے؟ تو 9 دروازوں سے مراد انسان کے ظاہری وجود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس نے جانا خود کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو اس کے معنی ہے کہ جو 9 دروازے اللہ رب العزت نے انسان میں رکھے ہیں، تو وہ 9 دروازے کچھ اس طرح ہے جیسے 2 آنکھ، 2 کان، 2 ناک، اور بھی ایسے دروازے جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کے ظاہری وجود میں رکھا ہے۔ جو اس میں غور کرے گا وہ اللہ کی نشانیوں کو خود میں پالے گا۔ اس لیے طریقت کی تعلیمات میں جب پیر مرید کو ذکر عطا کرتا ہے تو وہ اس کو تاکیدن کہتا ہے، یعنی میں ذکر روحی کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ تاکیدن کہتا ہے کہ آنکھیں بند کرنا شرط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی تجھے پانا ہے تیرے اندر ہی پا۔ جب تو اندر پائے گا تو باہر بھی پائے گا۔ جب تک اندر اس کے جلوے، اس کا دیدار نہیں پاتا، تجھے باہر بھی اس کے قدرت کے جلوے نظر نہیں آئیں گے۔ اس مقام پر پیر سالک کو ذکر قلبی اور ذکر روحی عطا کرتا ہے، جس سے اس کا قلب بیدار ہونے لگتا ہے، یعنی من کی آنکھیں کھلنے لگتی ہے۔ لطیفہ قلب، جس کو اہل تصوف قلب کا جاری ہونا بھی کہتے ہیں، کیونکہ قلب حقیقی ایک لطیف ہے، وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ جوہر لاسانی ہے۔ اس لیے قرآن بھی تو حضور پاک کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، وہ تو بیدار رہتا ہے۔ جو اس جوہر لطیف سے ہی خدا کے ہونے کا احساس کرتا ہے، کیونکہ اس کا احساس یعنی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس بھی جو ہے اس لطیف جوہر کے بیدار ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس مقام پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کے وجود میں 3 مقام ہیں: نفس، دل اور روح۔ وہ ایسے ہیں کہ جو نفس کی تاریکیوں میں گم ہو کر قلب اور روح کے لطیفے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب سالک مراقبہ میں ڈوبتا ہے تو وہاں اس پر ایک سمجھ کھلتی ہے کہ نفس، دل اور روح کو ایک کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ تو جب سالک ذکر، فکر اور پیر کی صحبت سے نفس اور قلب کی صفائی کرتا ہے تو وہ ایک ہونے لگتے ہیں، اور نفس اور قلب کی روشنی کی وجہ سے اس کی روح میں چمک ظاہر ہونے لگتی ہے، یعنی اس کی روحانیت جو ہے وسیع ہونے لگتی ہے، اس کی روحانیت کا دائرہ بڑھنے لگتا ہے۔ پھر اگر سالک اور محنت و مراقبہ کر کے پیر کی توجہ خاص سے، یہ بات ذہن نشین کر لینا میری، پیر کی توجہ خاص سے روح کے لطائف کو بیدار کر سکتا ہے۔ روح کے لطائف کو کیا کر سکتا ہے؟ بیدار کر سکتا ہے۔ آگے شعر ہے: تن میں تیرے 6 رتن ہیں، نہیں ہے جس کا مول، 20 نقطے 5 تن ہیں، 25 گن انمول۔ تو لغت میں رتن کے معنی کیا ہے؟ تو رتن کے ایک معنی ہے بہترین چیز کے، اور رتن کو آنکھوں کی پتلی بھی کہا جاتا ہے۔ قیمتی چیز کو بھی رتن کہتے ہیں،
یعنی لب لباب۔ تو یہاں اہل تصوف کے لیے اشارہ ہے کہ انسان کی آنکھ کی پتلیوں میں جو نور موجود ہے تو اس میں اور چمک کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ تو صوفیان کرام کا مقولہ ہے کہ اپنے رتن کا جتن کر، جو قیمتی چیز ہے اس کا جتن کر۔ تو اہل سمجھ کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ برزق آدم سے میں سمجھا قرآن کی تفسیر۔ سبحان اللہ، برزق آدم سے میں سمجھا قرآن کی تفسیر۔ ارے سراپا کلمہ بنا ہے آدم، سراپا کلمہ بنا ہے آدم۔ جب تک انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، یعنی اپنی تخلیق پر، یعنی اس کے پیدا ہونے پر غور و فکر نہیں کرتا، وہ یہ راز کو نہیں جان سکتا، پہچان سکتا۔ اسی لیے اسے اپنی تخلیق کے عنوان پر غور کرنا ہوگا کہ کیسے بنا۔ جس میں انسانی میں 6 رتن ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے، یعنی 6 مقام منزل، 6 مانوی عالم، 6 تجلیات، 6 لباس، 6 درجات اور 6 تعمیرات ہیں۔ یعنی یہ جو 6 رتن ہیں، تو یہ 6 کس کے رتن ہیں؟ تو یہ 6 کلمے کے رتن ہیں۔ اور کلمے میں کتنے مقام منزل ہے؟ تو 6 مقام منزل ہے، 6 مانوی عالم ہیں، 6 تجلیات ہیں، 6 لباس ہے، 6 درجات ہے، 6 تعلیمات ہے، تعمیرات ہے۔ تو 6 جہت ہے، کیا ہے؟ 6 ڈائریکشن۔ اور یہ ڈائریکشن کس کے ہیں؟ تو کلمے کے ہیں۔ اس مقام پر پیر عادل وجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے برزخ کا کلمہ ہی نمونہ ہے، یہ بات سمجھنے کو بیعت تیری ہونا ہے۔ اس جسم کی ہے 5 عناصر سے بناوٹ، عقل و دل و پندار کی ہے ساری سجاوٹ۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ ہی سراپا کلمہ بنا ہوا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کو پانے کے لیے کسی پیر کامل کی ضرورت ہے۔ کلمے کی 6 جہات میں مانوی معنی بھی ہے، یعنی 6 جو رتن اشارہ کلمے کی 6 جہت کی طرف ہے، جس میں مانوی معنی یعنی کلمے میں 6 مقام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے مانوی معنی کیا ہے؟ تو نفس، دل، روح، سر، نور اور ذات ہے۔ 6 منزل و مقام ہیں، ناسوت سے لے کر سیاہوت۔ 6 عالم ہیں جس کو درجہ انسانی بھی کہا جاتا ہے، جیسے عالم اجسام، عالم امثال، عالم ارواح، وحدیت، وحدت اور احدیت۔ 6 تجلیات بھی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں: کالا، اجلا، ہرا، لال، پیلا اور بے رنگا۔ 6 لباس بھی ہے: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، وحدت اور وصلت۔ اسی طرح 6 درجات ہے، 6 تعمیرات ہے، جیسے آگ، نور، ہوا، پانی، مٹی اور مالک۔ یہی تمام انسان کے وجود میں ضم ہے۔ یہ سب صفات انسان کی ہی ہے، یہ انسان کے مقامات کے ہی نام ہیں۔ یہ تمام مل کر آدم بنا، اس لیے اس کی قدر و قیمت ہی انمول ہے۔ اس روئے زمین میں اس کا کوئی مول نہیں۔ 18,000 عالم اس میں موجود ہے۔ اس بات کی دلیل خود 6 جہت ہے، یعنی خود انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے آخر میں تخلیق فرمایا۔ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت یہی ہے کہ تمام مخلوقات کے گن آدم علیہ السلام میں شامل ہو سکے، یعنی جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کرنا تھا پیدا فرما چکا تھا، سب سے آخر میں جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے پیدا فرما کر جو ہے تمام گن جو ہے آدم علیہ السلام میں شامل کرنے کی کوشش کیا۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اسی وجود میں 5 تن ہیں، اور اسی 5 تن اور 6 رتن کے 20 نقطے ہیں، 25 گن ہیں جو آدم کو انمول بناتے ہیں۔ اصل میں 5 عناصر 25 گن صوفیہ کرام کا مقولہ ہے، جس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہے کہ آدم ان تمام میں غور و فکر کرے کہ کیا صفات ہے۔ یہ عناصر ہمیں آدم سے وراثت میں ملے، یہی عناصر جس کے اندر تبدیلی آنے سے انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بگڑنے سے انسان کے ظاہری اور باطنی وجود میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، آج آپ یونانی پیتھی کو اٹھا کر دیکھیے،
جو چار عناصر یعنی اربع عناصر کے بارے میں کہتی ہے کہ خون، بلغم، سودا اور صفرا، انہی چار عناصر کو اس کی اصل مانتی ہے، اور کہتی ہے کہ انہی چیزوں کی خرابی کی وجہ سے انسان کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ تو جب ظاہر میں خرابی ہوگی تو خود بخود باطن میں بھی خرابی ہوگی۔ ہندوازم میں بھی آج 5 عناصر کی بات ہوتی ہے، جس میں پانی یعنی جل، مٹی یعنی زمین، آگ یعنی وایو، اور 5واں ہے آسمان یعنی آکاش، جس کو ہندوازم پنچ بھوٹا کہتے ہیں۔ ہر عنصر کے الگ الگ کمپوزیشن ہوتے ہیں، یعنی اس کی خصوصیات، جس کو ہم انگلش میں کیریکٹرسٹکس کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ جیسے پانی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، پانی بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں جو انسانی وجود کے باہر پائے جاتے ہیں، اور وہی پانی کی قسمیں انسان کے وجود میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، پانی کڑوا بھی ہوتا ہے، پانی نمکین بھی، اور یہی تمام پانی آپ کے وجود کے اندر یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، مثانہ اور دیگر جسم میں ہوتے ہیں۔ اور پانی سے آواز، پائخانہ، خون، پیشاب اور رگ ہے، یہ پانی کے گن ہیں۔ اور اسی طرح سے مٹی زرد ہوتی ہے، آگ کالا ہوتی ہے، اور ہوا ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ مٹی ہڈی، گوشت پوشت، مغز، بال، روا اور منی، اور آگ بھوک لگنا، ہضم ہونا، جمائی لینا، روشنی یعنی آنکھوں کی، اور ہوش، اور ہوا چلنا، بھرنا، ہلنا، عقل، بیداری اور ہوس۔ تو غور و فکر کرنا ہے، ان تمام جو ہے خصوصیات پہ غور کرنا ہے۔ پانی، مٹی، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان عنصر پہ بھی جو ہے غور کرنا ہے، اور انہی صفات جو ہے یہی صفات مل کر انسان کا مزاج بنا۔ کیا بنا؟ مزاج بنا۔ تو ایک ظاہری مزاج بنا اور ایک اس کا باطنی مزاج بنا۔ تو ظاہر سے باطن کو سمجھنا ہے، ظاہر سے باطن کو سمجھنا ہے۔ لا الہ کی بیل لگا کے الا اللہ کے راز کو کھول، نور محمد سے کر دے اجالا، رسول اللہ کے سن لے میٹھے بول۔ تو یہاں لا الہ کی بیل سے آخر کیا مراد؟ تو لا الہ کی بیل سے مراد ہے کلمہ طیب، جو پیر نے سانسوں میں ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا میں ہی الا اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر اس راز کو پانا ہے تو لا الہ کی بیل سانسوں میں لگانا ہوگا، یعنی سانسوں میں کلمے کو بسانا ہوگا، اور لا ہی کی منزل میں تمام منزلیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی فنا فی الشیخ۔ اسی لیے یہاں لا کو سمجھ، کیونکہ لا کو سمجھنا آسان نہیں، کیونکہ کلمہ لا نفی ہے، یہاں الا اللہ اثبات ہے، لیکن یہ نفی کس کی ہے؟ اگر آپ نے نفی نفس کی سمجھا اور نفس کو وجود سمجھا تو نفی کیسی؟ اگر نفی یعنی خواہشات کو سمجھا تو خواہشات کی نفی کرتے ساتھ انسان مر جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جاں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نفی کیسی؟ اگر جسم سمجھا تو نفی کیسی؟ اگر خیال سمجھا تو نفی کیسی؟ اسی لیے الا اللہ ایک راز ہے جو لا میں پوشیدہ ہے۔ تو پہلے اپنے پیر کامل سے لا کی تفسیر سمجھ، کیونکہ اس مقام پر وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے؟ لا کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، ارے نظر آتا نہیں وہ جس نے تم کو ایک نظر دیکھا، یہی ہے غیب کے معنی، یہی لفظ شہادت۔ اور اس مقام پر میرے پیر کامل کیا لکھتے ہیں؟ ایک لا کا سمجھنا جو بڑا مشکل ہوگا، ارے کیسے کہہ دوں ہر پیر یہاں کامل ہوگا؟ تو اس ظلمت بھرے لا میں نور محمدی سے اجالا کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک پورا کلمہ نہیں سمجھے گا، لا کے راز کو نہیں سمجھ سکے گا۔ جب تک کلمہ رسالت نہیں سمجھے گا، کلمہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کلمے کا پورا راز لا میں ضم ہے، اور لا کو سمجھنے کے لیے نور محمدی کا اینک لگانا ہوگا۔ جس دن یہ کلمہ تیرے دم میں قیام کر گیا، اسی دن مدینے والے کا پیغام تجھ تک پہنچے گا، تجھ تک پہنچنے لگے گا، یعنی القا ہونے لگے گا۔ اس مقام پر پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد کا کلمہ مگر تارے دم سے فریضہ ہے پڑھنا، پیام آ رہا ہے، یہاں کلمہ گو کے مقدر کھلے ہیں، مدینے سے ان کو سلام آ رہا ہے۔ دم کے سفر میں آدم چلا ہے لے کے ہو کا ڈول، دم کی رسی تن کا کنواں ہے نہیں ہے کوئی ڈول۔ یہ بات تو حق ہے
کہ آدم کی حقیقت دم میں ہے۔ پہلے دم ہوا، دم سے پھر آدم ہوا۔ اس کے تن میں ایک سانس آ رہی ہے اور ایک سانس جا رہی ہے۔ اس سانس کے ساتھ نہ جانے کتنے خیالات آ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے خیالات جا رہے ہیں۔ تو جو دم سے غافل ہوا وہ ایک دم سے کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ یعنی جو ایک دم سے غافل ہوا وہ ہر دم سے کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ یعنی اس کا وہ دم کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ اس لیے آتے جاتے سانس میں وہ جی رہا ہے، وہ حیات ہے۔ اسی دم کے سفر میں ہو کا ایک ڈھول رب کائنات نے آدم میں لگایا، جس کا ساز اس کی ناک سے جاری ہے۔ اگر مرید مراقبے میں اپنی سانسوں پر دھیان کو مرکب کرے تو وہ ساز اس کو سن سکتا ہے، یعنی ہو کے ساز کو جو ہے مشاہدہ کر سکتا ہے، جس میں ہو کی صدا آ رہی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جس منزل پر سالک نکل پڑا ہے کہ وہ آب حیات کو پالے، اس کے ہاتھ کچھ خزانہ لگ جائے، لیکن جب جس آب حیات کو وہ پانا چاہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کنواں اس کے اندر ہی ہے۔ جس کنویں میں رسی تو موجود ہے لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں۔ اس مقام پر پیر کامل مرید کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، خود سراپا ڈول بن جاتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ کے آب حیات کو پا لیتا ہے، ورنہ بنا ڈول کے یعنی بنا پیر کے پوری زندگی ڈولتا رہے گا اور کچھ نہ ہاتھ آئے گا۔ آگے لکھتے ہیں، ہاں ہو ہے کہ لے کے تو چابی 5 دریچے کھول، ترکوٹی میں موتی ملے گا، موتی ہے انمول۔ تو یہاں ہاں ہو ہے سے مراد کلمہ طیب ہی ہے، کیونکہ کلمہ کی جو کل ہے وہ ہاں ہو ہے ہی ہے، یہی کلمے کی کل ہے۔ اسی کلمے کی چابی سے انسان کے وجود میں جو مقامات ہیں جس سے وہ ابھی واقف نہیں کھل سکتے، کیونکہ کلمے میں 6 مقامات ہیں اور 6واں مقام ذات کا مقام ہے۔ جس نے اس کلمے کی چابی سے اپنے باطنی وجود میں 5 دریچوں کو کھول لیا، وہ ذات کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ان مقامات کو کھولنے کے لیے چابی لگتی ہے، وہ بھی کیسی چابی؟ ایسی ویسی نہیں بلکہ دندانے والی چابی۔ وہ چابی اس کا پیر ہے، ورنہ زندگی بھر بھی بنا پیر کے خود میں تلاش کرے گا، خزانہ ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ترکوٹی میں موتی ملے گا اور وہ ہے انمول۔ تو ترکوٹی سے آخر مراد کیا ہے؟ تو ترکوٹی کے لفظی معنی ہوتے ہیں 3 کونے والا، جس کو ہم مثلث بھی کہتے ہیں، ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، 3 کونے والا بھی کہتے ہیں۔ تو ترکوٹی سے مراد وجود کی طرف اشارہ ہے، تو اس وجود میں ترکوٹی ہے۔ تو پہلا ترکوٹی کا نام ہے نفس، دوسرا ہے دل اور تیسرا ہے روح۔ تو ان لطائف کو اسے بیدار کرنا ہو، پیر مرید کو مراقبے کی منزل سے بھی اسی لیے گزارتا ہے تاکہ وہ اس موتی کو پالے جو ترکوٹی میں ملے گا، جو ذات کا مقام ہے، جو نفس مطمئنہ کا مقام۔ سبحان اللہ۔ اس کلمے سے یار کو پالے وقت ہے انمول، جوانی جائے نکل رہی، جائے گی ہٹی چمڑی کا جھول۔ صوفیان کرام فرماتے ہیں کہ مرید بننے کا صحیح وقت جوانی ہے، کیونکہ جوانی میں مرید کی قوت بھرپور ہوتی ہے، انرجی، طاقت، ہمت، جذبہ بھرپور ہوتا ہے۔ اگر کوئی جوان اس راہ تصوف میں محنت کرتا ہے تو وہ بہت جلد اپنی حقیقی منزل کو پا سکتا ہے۔ لیکن جوانی کے عالم میں نوجوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنا وقت اور انرجی دونوں خراب کر بیٹھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے اور اس کے اندر ہوش پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے پھر جو ہے اس کو خدا یاد آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس عمر میں وہ مرید بنے گا تو کچھ تو مقام پا ہی لے گا، لیکن اس بلندی کو نہیں پا سکتا جو ایک جوان جوانی کے عالم میں پا سکتا۔ صوفیزم میں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے لیے ایک مرید کو پیر کی خدمت میں ایک لمبا عرصہ گزارنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کے اندر وہ چمک، وہ نور پیدا ہوتا ہے، اس کے باطن کی تاریکیاں، اندھیرا مٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھا انسان خدا کو نہیں پا سکتا، وہ بھی پا سکتا ہے، لیکن اب اس کے لیے راستہ الگ ہوگا۔ پیر کامل وہی ہوتا ہے جو اس کو بھی جو ہے اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، اگر جوانی میں مرید کو
محنت کر لیتا ہے تو وہ جو پھل اپنے سامنے دیکھے گا، یعنی سائے دار درخت جس کے نیچے ہزاروں لاکھوں فیض پائیں گے، اس کی بات کچھ اور ہی ہوگی۔ اس لیے راہ تصوف میں مرید ہونے کا صحیح وقت جوانی ہے، نہ کہ بڑھاپا۔ اسی لیے اللہ رب العزت بھی تو فرماتا ہے کہ مجھے جوانی کی عبادت پسند ہے۔ آگے شعر ہے، پیر فہمی من میں چھپے ہیں، دیکھ جھاڑ جھاڑ کر دھول، تیرا تصور آتے ہی میرا برزخ بنا انمول۔ تو پیر مرید کو تصوف کی لازوال تعلیمات سے مالامال فرماتا ہے۔ شروعات میں مرید کو نفس کی پاکی کی تلقین کرتا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ نفس اور قلب کی صفائی کے بغیر روح کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی وہ لطائف بیدار نہیں ہو سکتے۔ جب تک اس مرید کا قلب آئینہ نہیں بنتا تب تک اس میں کوئی صورت نظر نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رہبر طریقت اس کو تصور شیخ کی منزل سے گزارتا ہے، جو کہ ایک سیڑھی ہے جو اس طالب کو فنا فی شیخ کی منزل پر لا کر کھڑا کرتی ہے، جس مقام سے وہ اپنے آئینے میں دیدار کو پاتا ہے۔ جب تک ایک گھر میں دو موجود ہے وہ دوئی کا مقام ہے، وہاں پریشانی اور بے سکونی ہے، وہاں کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا، اس لیے وہاں ایک کو مرنا پڑتا ہے۔ مرید پیر کی ذات میں خود کو پناہ کرتا ہے، جسے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقام بھی کہا گیا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ موت کے پار ہو جاتا ہے، پھر کوئی موت اس کو چھو نہیں سکتی اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے اور خود پیر طریقت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے برزخ کو برزخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا فرمایا۔ یہ ایک عظیم وجہ بنی انسان کے اشرف ہونے کی۔ اس مقام پر مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ پیر کامل صورت ذل خدا، پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی دید پیر دید کبریا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر انسان آیا ہو گیا، راز کسی پہ نہ کھول، خود کو تو معروف پیارے کلمے میں ہی تول۔ اس مقام پر پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ارے کلمہ ہی آغاز اپنا، ارے کلمہ ہی انجام ہے۔ تو کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ تو کلمے کی حقیقت انسان کا برزخ بنا ہوا ہے۔ جس نے کلمے کی حقیقت کو جانا اس نے قد عرف، یعنی خود کو پہچان لیا، یعنی اس کو پہچان لیا۔ اور تلاوت الوجود کی تعلیم ہی میں کئی راز مخفی ہے۔ جس نے اپنے وجود کی حقیقت کو جان لیا اس پر سے پردہ الہی اڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، تم کتنے ہی اونچے مقام پر فائز ہو جانا لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، کیونکہ انسان کے اندر ہر وقت جو ہے نفس کا پھندا لگا ہوا ہے، نفس کا کھوٹا اللہ نے لگا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کہیں وہ اس کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ اپنے آپ کو تولنا بھی ہے تو کلمے سے ہی تولنا، کسی اور مخلوق سے نہ تولنا، کیونکہ تیرا مقام، تیری حقیقت بہت اعلیٰ اولا ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اولا ہے۔ اس لیے جب بھی تو تولے گا اپنے آپ کو تو کلمے کے میزان میں تولنا، کلمے کے میزان میں تولنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس مقام پر میں ایک نوٹ کے طور پر بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تفسیر انسان تلاوت الوجود میرے پیر کامل کا جو کلام ہے، جو اس خاکسار نے تشریح کرنے کی کوشش کی، شرح کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے صرف اتنے ہی معنی نہیں ہیں، اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، کیونکہ تصوف ایک سمندر ہے، تصوف ایک لامحدود سمندر ہے۔ جو جتنا اترے گا وہ اتنا پائے گا، جو جتنا گہرائی میں اترے گا وہ اتنے موتی پائے گا۔ تو یہاں پر یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے معنی یہی ہے، اس کے اور بھی کئی معنی ہیں، اور بھی کئی پہلو ہیں۔ تو یہ جو ہے خاص طور سے جو ہے ذہن نشین کر لے۔ تو میں جو ہے بات کہہ کے اپنے بیان کو جو ہے اختتام کرتا ہوں۔ آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔